السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر عباس منج اور آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز ایچ ڈی۔ بولڈ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں آپ تک ایک انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا تعلق تاریخ سے ہو اور تاریخی کردار ہوں اور تاریخی مقامات ہوں، وہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس پروگرام میں بولڈ سٹوری میں۔ تو آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے سیالکوٹ کے راجہ رسالو کی۔ تو آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک آتا ہے اور آپ ہمیں پسند کرتے ہیں۔ یہ آپ کی محبتوں کے لیے ہم بہت زیادہ آپ کے مشکور ہیں۔ تو جناب راجہ رسالو دوسری صدی عیسوی کا ایک گجر بادشاہ تھا، اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک گجروں کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ جو راجہ سال بہان کا بیٹا تھا، یہ گجر پنوار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ راجہ رسالو کی ماں کا نام رانی لونا تھا۔ راجہ سال بہان کی دوسری بیوی کا اچھرا نام تھا، جس کے نام پر لاہور میں اچھرا پڑا۔ تو اس کی مکمل سٹوری جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں، راجہ رسالو دوسری صدی عیسوی کا ایک نام پر بادشاہ تھا، جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں اور لوک داستانوں میں آج تک بھی زندہ ہے۔ راجہ رسالو گجر راجہ سال بہان کا بیٹا تھا، جسے شالیوا ہن بھی کہا جاتا ہے۔ ہن گجر قوم کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ اسی شاخ کے لوگ مہر یا مہیر بھی کہلاتے ہیں۔ آج بھی پاکستان اور بھارت میں ان کی کثیر تعداد ہے۔ مہر بھوج اور خاندان کا عظیم راجہ گزرا ہے۔ راجہ سال بہان یا شالیوا ہن راجہ گج کا بیٹا تھا، جس نے غزنی شہر کو آباد کیا اور اپنے نام پر اس کا نام گجنی رکھتا تھا، جو عرب دور میں گجنی سے غزنی بن گیا۔ راجہ گج کی متعدد رانیاں تھیں، جن سے گندھارا کے نام پر بادشاہ پیدا ہوئے۔ شمالی پنجاب پر مقامی رانی کے بیٹے شال بہن یا سال بہن نے حکومت کی اور شہر سیالکوٹ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ تاریخ گرجر کے مطابق راجہ شال بہن اجین کے راجہ بکرما جیت کا ہم اثر تھا۔ 43 میں اس نے اجین پر حملہ کر کے راجہ بکرما جیت کو مار دیا۔ تاریخ گرجر کے مطابق قدیم تاریخوں میں شال بہن کو پٹھین اور پٹھان تحریر کیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شمال مغربی علاقے کے لوگوں کو پٹھان کہا جاتا تھا، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، جس طرح بنگال کے رہنے والوں کو گوڑ، دکن کے رہنے والوں کو دراوڑ کہا جاتا تھا۔ پٹھان قوم آریاؤں سے الگ کوئی قوم نہیں ہے۔ موجودہ پٹھانوں کی اکثریت قدیم آریاؤں کی ہے۔ سرحد میں آج تک گجر اپنے آپ کو گجر ہی کہتے ہیں۔ راجہ شال بہن کی 3 رانیاں تھیں۔ ایک رانی اچھرا، جو اچھرا کے راجہ کی بیٹی تھی اور اس کے نام پر لاہور میں ایک علاقے کا نام اچھرا ہے۔ دوسری رانی لونا تھی، جو چمبا کے راجہ کی بیٹی تھی۔ تیسری رانی کوکلا تھی، جو جموں کے راجہ کی بیٹی تھی۔ رانی اچھرا سے راجہ پورن پیدا ہوا، جو تاریخ میں پورن بھگت کے نام سے مشہور ہوا۔ رانی لونا سے راجہ رسالو پیدا ہوا۔ اس کی شادی راجہ سارنگ کی بیٹی رانی ہوڈی سے ہوئی تھی۔ سیالکوٹ کا ایک محلہ آج تک اسی راجہ کے نام پر رسالو گجر کہلاتا ہے۔ لوک داستانوں میں راجہ رسالو گجر کے حوالے سے ایک داستان مشہور ہے، جسے انگریز میجر ایبٹ، جس کے نام پر ایبٹ آباد شہر ہے، نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ داستان یہ ہے کہ ایک دن راجہ رسالو میدان رجویہ میں تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی، جو گندگر پہاڑ میں تھی، ایک دیو راکشس سے محبت جتا رہی تھی۔ رانی کے پالتو مینا اور طوطا بھی پاس ہی تھے۔ مینا کو رانی کی حرکات پسند نہیں آئی۔ مینا نے رانی کو ملامت کیا تو رانی نے گردن مروڑ کر مینا کو مار ڈالا۔ طوطا وہاں سے اڑ گیا اور دریائے دوڑ میں اپنے پر ڈبو کر راجہ رسالو کے منہ پر پانی مارا۔ راجہ جاگا تو سمجھ گیا طوطا کچھ انہونی خبر لے کر آیا ہے۔ وہ طوطے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ سیدھا گنگر پہاڑ پر پہنچا۔ لوک داستان میں کہا جاتا ہے کہ اس کے گھوڑوں کے سموں کے نشان آج بھی ناڑا نزد کھلاوٹ کے نالا میں موجود ہیں۔ اس نے بیوی کو راکشس دیو کے ساتھ دیکھا تو اسے وہیں قتل کر ڈالا، لیکن دیو بھاگ کر غار کے اندر چلا گیا۔ راجہ نے ایک پتھر پر اپنی تصویر نقش کی اور اس پتھر سے غار کا منہ بند کر دیا۔ جب کبھی بھی وہ دیو باہر آنے کی کوشش کرتا تو راجہ رسالو گجر کی تصویر دیکھ کر شور کرتے ہوئے واپس غار کے اندر چلا جاتا۔ لوگ عام روایت کرتے ہیں کہ بہت مدت تک گنگر پہاڑ سے ایک خوفناک آواز وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ انگریز میجر ایبٹ کے مطابق لوگوں نے 19ویں صدی کے پہلے 3 سالوں تک یہ آواز سننے کا قصہ بیان کیا ہے۔ پنجابی زبان کے نامور شاعر اور محقق
जनाब मोहम्मद सादक ने भी इस दास्तान को पंजाबी लोक दास्तानों में लिखा। याद रहे कि मोहम्मद सादक तवील अरसे तक पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड लाहौर और पंजाबी अदब बोर्ड लाहौर के सेक्रेटरी रहे हैं। सर रिचर्ड टेम्पल ने भी अपनी किताब लेजेंड्स ऑफ द पंजाब में राजा रसालू और स्टोरी ऑफ पूरन भगत का शुमार पंजाबी की अव्वलीन लोक दास्तानों में किया है। जी नाज़रीन, आपने स्टोरी मुलाहिज़ा की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और हमारे पेज को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपको ये जो हमने स्टोरी का एक बोल्ड स्टोरी का एक सिलसिला शुरू किया है, ये आपको कितना मुतासर करता है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए कमर अब्बास मंच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।